السلام علیکم۔ کیا آپ بھی خارش کا شکار ہیں اور یہ خارش ختم نہیں ہو رہی؟ ہر قسم کی کریمیں اور دوائیں استعمال کر چکے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کی اہم علامات، اس کے اسباب اور بہترین گھریلو حل پیش کروں گا۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ اس میں ہم سب سے پہلے اس کی اہم علامات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جلد پر مسلسل یا بار بار شدید خارش ہونا۔ نمبر 2، جلد پر سرخ دانے، ریشز یا چھوٹے چھوٹے ابھار بن جانا۔ نمبر 3، رات کے وقت خارش کا زیادہ بڑھ جانا۔ نمبر 4، خارش والی جگہ پر خشکی، کھردرا پن یا جلد کا اترنا یعنی چھلکے اترنا۔ نمبر 5، کھجانے سے جلد پر زخم، جلن یا پھر خون آنے لگنا۔ اور نمبر 6، خارش کے ساتھ ساتھ جلد کا سوج جانا یا الرجی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر خارش کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، چہرے یا گلے کی سوجن ہو گئی ہو، تیز بخار ہو یا جلد پر تیزی سے پھیلنے والے شدید دانے ہوں تو یہ ہنگامی حالت ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں فوری طور پر طبی معائنہ ضروری ہے۔ اس لیے فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اور خارش کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق عضلات میں غیر طبیعی تحریک سے سکیڑ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فاسد مادے جسم سے اخراج نہیں پا سکتے، خارش جنم لے لیتی ہے۔ عضلاتی تحریک کے غیر طبیعی پن سے جگر و غدود میں غیر طبیعی تسکین سے کمزوری ہوتی ہے۔ جگر کمزور ہونے کی وجہ سے پورا صفرا نہیں بنا پاتا، جس کی وجہ سے فاسد مادے تحلیل ہو کر خارج نہیں ہو سکتے۔ اعصاب میں غیر طبیعی تحلیل سے سالے رطوبات کی کمی ہوتی ہے، فاسد مادے گاڑھے ہوتے ہیں، جسم سے خارج نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے شدید خارش جنم لے لیتی ہے۔ دوسرے عمومی اسباب کو دیکھیں تو جلدی الرجی یعنی سکن الرجی، بعض غذائیں، دوائیں، دھواں، پولن الرجی یا کیمیکلز جلد پر الرجی پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ خشک جلد، ڈرائی سکن، جلد میں نمی کی کمی، مسلسل خارش، جلن کا سبب بن سکتی ہے۔ جلد کی بیماریاں جن میں ایگزیما، سورائسس، فنگل انفیکشن یا دیگر جلدی امراض خارش پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حشرات الارض، مچھر، کھٹمل یا دیگر کیڑوں کے کاٹنے سے خارش ہو سکتی ہے۔ اندرونی جسمانی مسائل، بعض اوقات شوگر، جگر، گردوں یا تھائرائیڈ کی بعض بیماریاں بھی خارش کا سبب بن سکتی ہیں۔ ذہنی دباؤ، زیادہ پسینہ، مسلسل ذہنی تناؤ، گرمی یا زیادہ پسینہ بعض افراد میں خارش کو بڑھا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں پرہیز۔ فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات، بلا ضرورت دافع درد اور اینٹی بایوٹک ادویات کا استعمال نہ کریں۔ سادہ اور قدرتی غذائیں استعمال کریں۔ بدن کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صاف پانی کا استعمال کریں اور ورزش کو معمول بنائیں۔ علاج بالغذا کی بات کریں تو غدی عضلاتی سے غدی اعصابی غذائیں استعمال کریں، جن میں کریلا، میتھی، پالک، شہد، دیسی گھی، آم، امرود، کیلا، اخروٹ، بادام وغیرہ شامل ہیں۔ دیگر گھریلو علاج کی بات کریں تو پہلی ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں۔ روزانہ رات سوتے وقت بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور صبح نہا لیں، اور یہ 1 ہفتہ مسلسل کریں۔ دوسری ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو سب سے پہلے اسے دور کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ ہوم ریمیڈی آپ استعمال کریں: دودھ نیم گرم 1 کپ،
دیسی گھی 2 چمچ، ہلدی پسی ہوئی 1 گرام، اچھی طرح حل کر کے رات سوتے وقت استعمال کریں، کم از کم 1 ماہ استعمال کریں۔ تیسری ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں: تیز پات، سنا مکی، پودینہ خشک، اجوین دیسی، بابچی۔ سب چیزیں صاف ستھری لے کر برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 گرام دن میں 3 بار سادہ پانی سے استعمال کریں۔ یہ ہوم ریمیڈی بھی آپ نے کم از کم 1 ماہ استعمال کرنی ہے۔ مکمل علاج کے لیے آپ ہمارے دواخانہ کھچی دواخانہ کے مؤثر ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ درست تشخیص کے بعد آن لائن بھی پورے پاکستان میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔